بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لا أقسم بالنفس اللوامة. صدق اللہ العظیم. میرا محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، بے انتہا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، بے انتہا کرم ہے. لیکن انسان بن جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان بنا دینا، یہ بہت ساری ذمہ داریوں کو اپنے اوپر اوڑھنے کے مترادف ہے. جانوروں کے اوپر یہ ساری ذمہ داریاں، یہ سارے فرائض، یہ سارے واجبات، یہ سارے طور طریقے، معاشرت، یہ ساری چیزیں جانوروں میں نہیں ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو پھر انسان ہونے کے ناطے ہماری زندگی کے اندر بہت سارے فرائض ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور زندگی جینے کا ایک مستقل طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان فرما دیا کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں. انسانیت، انسان ہونے کے ناطے ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے. کیا ہم بھی جانوروں کی طرح جس طریقے سے ایک جانور دنیا میں آتا ہے اور آنے کے بعد چلا جاتا ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، اور زندگی کے اندر اس کے بعد جانے کے بعد کوئی نام و نشان نہیں رہتا اس کا، تو یہ چیز انسانوں کے ساتھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، ہر ایک انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی رکھی ہے. ہر ایک انسان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے. کوئی انسان بغیر صلاحیتوں کے اور بغیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کے پیدا نہیں ہوا. ہر ایک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص بات رکھی ہے. اسی کو ہمیں امت کی خدمت کے لیے اسی خاص بات کو آگے لانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے، انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. محاسبہ کا مطلب ہے کہ اپنا حساب کتاب، خود ہی جج ہو، خود ہی وکیل ہو، خود ہی مجرم ہو اور خود ہی مدعی ہو. خود ہی دعویٰ کرنے والا ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا، خود ہی مجرم بھی ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود ہی وکیل بھی ہو اور خود ہی فیصلہ سنانے والا بھی ہو. اس طریقے سے آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے پوری زندگی کے اندر. اور آدمی جب اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے تو بہت ساری ایسی اچھائیاں جو اور لوگوں میں نہیں ہیں جو اپنے اندر نظر آتی ہے، جو خود کی صلاحیتیں ہیں، اور بہت ساری ایسی برائیاں جن کو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر لیتے ہیں، لیکن جب محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط کام مجھ سے سرزد ہو گیا، اور یہ چیز زندگی سے دھیرے دھیرے دور ہونا شروع ہوتی ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہمیں محاسبہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس بات کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس صلاحیت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور میں اپنی کون سی صلاحیت سے پوری امت کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں. یہ اللہ تبارک کو ایک بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین، اور ان کے ساتھ ساتھ عالم کے نبی ہے، پوری دنیا کے نبی ہے، پورے عالم کے نبی ہے. اسی لیے امت میں پیدا ہونے والے ہر شخص کی نظر بھی پورے عالم کے اوپر ہونی چاہیے. صرف میری برادری یا میرا شہر، میرا قصبہ، میری مسجد نہیں، بلکہ پورے عالم کی فکر. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت مجھے دی ہے اس صلاحیت سے پورے عالم کو کس طریقے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی. ایسے کلمے کے قائل ہیں ہم، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائل ہیں
جس کے پاس جس کی ملکیت کے اندر مشرق و مغرب اور ساری کے سارے جہاں ہیں، اور جس کی ملکیت لامحدود ہے، جس کی کوئی انتہا اور جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا، لا الہ الا اللہ کا ماننے والا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کے ساری چیز ایک ہی بادشاہ کی پیدا کی ہوئی ہے، ایک ہی خالق کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اسی خالق نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تو اسی خالق کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری اپنی نظر آتی، غیر نظر نہیں آئے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہمیشہ وسیع نظر ہوگا، پورے عالم کے بارے میں سوچے گا۔ تو ہم صلاحیتوں کے بارے میں سوچیں، سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کے معاملے میں کہاں تک پہنچایا ہے، چاہے کسی بھی طریقے کا علم ہو، علم دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ہنر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تجربات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے زندگی جس طریقے سے جی اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں اٹھتے بیٹھتے سیکھ لیتے ہیں۔ تو کون کون سی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، اور میں کون کون سے علم کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنا ذہین بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنا جو ہے کون کون سی صلاحیتیں میرے اندر پیدا کی ہے، کون سی چیز کر مجھے خوشی ملتی ہے، اچھے کاموں کے اندر، خدمت کے کاموں کے اندر کون سی چیز کر کے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، میرا پیشن کیا ہے۔ یہ چیزیں محاسبہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ آج امت کو اگر ابھارنا ہے، امت کو اٹھانا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جس طریقے سے دنیا کے اندر ابھارا اور دنیا کے اندر عزتوں کے تاج کے اوپر بٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنا وعدہ پورا فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سروں کے تاج رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں صرف اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ میں علمی اعتبار سے کس درجے تک پہنچا ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیت دی ہے، اور میں اپنی صلاحیت سے امت کا کیا فائدہ کر سکتا ہوں۔ اور ایک چیز کا محاسبہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں وہ ہم اپنی زندگی کے اندر پورے کر رہے ہیں کہ نہیں، اور وہ چیز میری زندگی کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے جو میں نے ابھی بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہمیشہ وسیع النظر ہوگا۔ وسیع النظر کا مطلب ہے کہ پورے عالم کے بارے میں سوچے گا، پورے عالم کے بارے میں سوچے گا، کیونکہ وہ پورے عالم کے بادشاہ کا بندہ ہے، اور پورے عالم کے بادشاہ کو ماننے والا ہے، اور پورے عالم کے بادشاہ کی جو ہے عبادت کرنے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے پورے عالم کے بادشاہ کا ہاتھ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، جو بھی کام کرے گا وہ پورے عالم کے لیے، اور پورے عالم اس کے سامنے ہوگا۔ تو ہم اگر اپنا محاسبہ کریں گے، نا امیدی اور جو ہے بد کرداری ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے کہ ہم اپنے سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، اور امت کا ہم کس طریقے سے خدمت کریں کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں کیسے فائدہ امت کو دے سکتا ہوں۔ نمبر ایک، وسیع النظر ہو کر سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اس چیز کی صلاحیت دی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے اور میں اچھا ڈاکٹر بن گیا۔ اب اس ڈاکٹر اگر میں بنا ہوں تو میں پورے عالم کو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ پورے عالم کے اندر وباؤں کا عالم چل رہا ہے، اور جو ہے پورے عالم کے اندر جو ہے طرح طرح کی بیماریاں چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دواؤں کے اندر کرپشن چل رہا ہے، اور دواؤں کے اندر جو ہے بہت زیادہ ملاوٹیں ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ میں پورے عالم کو ڈاکٹر ہونے کے اعتبار سے، اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے عالم کے نبی ہے، تو پورے عالم کے نبی ہونے کے اعتبار سے میں پورے عالم کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ اگر یہ سوچ آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ بھی کھولے گا، اسی طریقے سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ نے جس فیلڈ کے اندر ہمیں رکھا ہے اس فیلڈ کو عالمی بنانے کی فکر، اس فیلڈ کو جس فیلڈ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے
اس فعل کو ہم عالمی کیسے بنائیں اور عالمی اعتبار سے ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. یہ ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا تقاضا کہ ہم وسیع نظر ہے کہ نہیں, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معنی کے اندر مشرق اور مغرب کا مالک مانا ہے کہ نہیں. اور دوسرا ہے انکساری تواضع, انکساری اور تواضع کہ جب لا الہ الا اللہ مان لیا, لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, تو پھر میری ذات سے کچھ نہیں ہوتا. میری ذات سے, میرے پاس جو قوتیں ہیں, میرے پاس جو طاقتیں ہیں, میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں اور میرے پاس جو دولت ہے, یہ ساری کے ساری چیزیں صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا, جیسے چاہے گا, جس طریقے سے چاہے گا اس کو کھینچنے پر قادر ہے. تو کھینچنے پر جب آدمی کے سامنے یہ بات رہے گی, لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم سامنے رہے گا, تو ایسا آدمی کبھی گمنڈ نہیں کر سکتا ہے. ہمیشہ اس کے اندر انکساری اور تواضع بھرا ہوا رہے گا. تو ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. کیا میں بچوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتا ہوں, میں چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتا ہوں, میں ماتحتوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتا ہوں, کیا میں تواضع کے ساتھ پیش آتا ہوں یا اپنے دولت کے نشے کے اندر رہتا ہوں. میرا بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہے, چھوٹوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہے, رہنے کا طریقہ کیا ہے, سہنے کا طریقہ کیا ہے, انجانے آدمی کے ساتھ, غیر آدمی کے ساتھ ملنے کا طریقہ کیا ہے, دوست احباب کے ساتھ ملنے کا طریقہ کیا ہے. کیا میں لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہوں کہ بھئی یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. کیا میرے اندر تواضع ہے, اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ کا تیسرا تقاضا جو ہے وہ پر امیدی ہے. یعنی ایک مسلمان ہمیشہ پر امید رہتا ہے, وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا. مسلمان کبھی چاہے دنیا کے تمام دروازوں سے اسے دھٹکار دیا جائے, تمام راستے اسے بند نظر آئے, لیکن اگر اس نے کسی بڑے کام کا ارادہ کر لیا, اس نے اگر کسی پورے عالم کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے کسی کام کا ارادہ کر لیا, تو وہ پھر ہمیشہ پر امید رہتا ہے کہ میری پیٹھ کے پیچھے خالی کے مشرق و مغرب ہے. مشرق و مغرب کا, خالی کے مشرق و مغرب کو پیدا کرنے والا ہے, پورے عالم کا, پورے جہاں کا پیدا کرنے والا میرے پیٹھ کے پیچھے ہے. تو پھر وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہے, تو پھر وہ لوگوں کا حال, ان کا بھروسہ چھوٹی موٹی طاقتوں کے اوپر, چھوٹی موٹی قوتوں کے اوپر ہوتا ہے. تو پھر جب وہاں سے مدد نہیں ملتی تو آدمی نا امید ہو جاتا ہے. لیکن جب بھروسہ صرف پر صرف ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو جاتا ہے, تو پھر آدمی آگے بڑھنے کی شروعات کر دیتا ہے. اور پھر جتنا بھی ٹکڑا دیا جائے, لیکن وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کام کے اندر ضرور کامیاب کرے گا, ضرور سکسیس کرے گا. تیسری چیز ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر خودداری آ جائے. کیا آ جائے بھائی؟ خودداری آ جائے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, چاہے عزت ہو, ذلت ہو, پیشہ ہو, کوئی بھی چیز ہو. وہ صرف ایک اکیلا لا الہ الا اللہ کا کہنے والا صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید لگاتا ہے. اس کے علاوہ وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں, کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا, اور کسی کی جو ہے میٹھا نہیں مارتا کسی کو, کیونکہ اسے امید کس سے ہے؟ صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے کہ دینے والی ذات تو صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو یہ ساری صفاتیں لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. اس کے ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں ہمیشہ پر امید رہنے والا ہوں, میں اپنے جس کام کو لے کر اٹھا ہوں میں اس کام کے اندر پر امید ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں, کیا میں جو ہے تواضع سے بھرا ہوا ہوں, یا میرے اندر بول چال کے اندر, بات چیت کے اندر, یا کسی بھی طریقے سے میرے اندر گھمنڈ آ رہا ہے. اور تیسری چیز, کیا میں پورے عالم کے بارے میں سوچ رہا ہوں یا صرف اپنی فیملی, اپنے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں, اپنے جو ہے شہر کے بارے میں, اپنی مسجد کے بارے میں سوچ رہا ہوں, یا میری فکر پورے عالم کو لیے ہوئے ہے. ان ساری چیزوں کا محاسبہ کرنے کی دوستوں ضرورت ہے. اور جب ان ساری چیزوں کا ہم محاسبہ کریں گے, اب سوچیں گے, محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تنہائی کے اندر اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اپنے بارے میں سوچیں
علم کے بارے میں سوچے، اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے اس کے بارے میں سوچے، اور میں لوگوں کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس کے بارے میں سوچے، اور پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری پوری امت کو ابھارے گا۔ ایک آدمی کے ابھرنے سے پوری امت ابھرے گی، اور جب ایک آدمی بدلے گا تو اس کو دیکھ کر 10 آدمی بدلیں گے، چینج آتا چلا جائے گا۔ لیکن شروعات ہمیں اپنے سے کرنی پڑے گی کہ میں پورے عالم کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں سوچ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ بات تو مان لی کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، میری تو نہیں ہے نا، میری تو نہیں ہے، اپنی تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر پورے عالم کے لیے سوچنا ہے، اس کو فطرت کے اندر شامل کرنا ہے، اسے ہمیں فطرت کے اندر شامل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔